بسم اللہ الرحمن الرحیم 2024 کا سب سے بڑا سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، اور یہ پاکستانی وقت کے مطابق کب لگے گا، اور سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے، اور سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کو اور دیگر لوگوں کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، ان ساری چیزوں کو میں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کو گرہن اس وجہ سے لگتا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو پھر سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے صاحبزادے جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن وفات ہوئی اسی دن سورج کو بھی گرہن لگا، تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی ہے اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے اس وہم کو ختم کیا اور اس سارے کے سارے بات کی نفی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ جب ان کو گرہن لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا کرو اور نماز ادا کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، تو تم توبہ استغفار کیا کرو اور نماز ادا کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا تو نماز ادا کرتے اور اس نماز کا قیام لمبا کرتے، پھر رکوع لمبا کرتے، پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے لمبے ادا کر کے اپنی نماز کو مکمل کرتے۔ اب رہا یہ سوال کہ ہمارے پاکستان کے وقت کے مطابق سورج کو گرہن کب لگے گا، تو سورج کو گرہن 8:43 پر سورج گرہن کا آغاز ہوگا، اور پھر اسی طرح 9:51 پر مکمل سورج جو ہے وہ سورج کو گرہن لگ جائے گا مکمل طور پر، اور اسی طرح 11:45 پر سورج گرہن کا عروج ہوگا، اور رات کے 2:47 پر سورج گرہن کا اختتام ہو جائے گا۔ اب سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو پاکستان کی عورتوں کے ہاں جو مائیں ہیں، ہماری دادی اماں ہیں، ان کے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ گھر میں اگر حاملہ خاتون ہو اس پر بڑی سختی کی جاتی ہے، اس کو بہت ساری چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی حاملہ خاتون سورج گرہن کے وقت چھری نہیں پکڑ سکتی، کینچی نہیں پکڑ سکتی، کوئی بھی لوہے والی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، آگ کے قریب نہیں جا سکتی، پانی کے قریب نہیں جا سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، لیٹ نہیں سکتی، چلتی پھرتی رہے گی۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ان ساری چیزوں سے حاملہ عورت نے، پریگننٹ عورت نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو جو اس کو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوگی، اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، اس کا ہاتھ کٹا ہوگا، اس کے کان کٹے ہوئے ہوں گے، اس کے ہونٹ، اس کا ناک کٹا ہوگا۔ تو میں یہ بات بالکل کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی دین شریعت کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کسی طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر سورج کو بھی گرہن لگا ہے، چاند کو بھی گرہن لگا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بات حاملہ عورتوں کے متعلق میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی۔ بس یہی ثبوت ملتا ہے کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو اس وقت جو ہے وہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور نماز کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ نماز جو ہے وہ لمبے لمبے سجدے، رکوع کرنے چاہیے، قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ سورج کو گرہن لگے گا، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سورج کو گرہن لگے گا اس وقت پاکستان میں رات ہوگی، اس لیے یہ سورج گرہن جو ہے وہ امریکہ، یورپ کنٹری میں چند ایک کنٹریز کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کنٹریز میں سورج گرہن کا ظہور ہوگا، وہاں پر یہ سورج گرہن نظر آئے گا۔ پاکستان میں یہ سورج گرہن نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔